اور نیوز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ ہیکل سلیمانی اور سکینہ تابوت کیا ہے۔ معزز دوستو، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ معزز ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی خانہ بدوشی زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبود ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھی۔ معزز دوستو، یہودی اس تابوت کی برکت سے کئی پریشانیوں کا حل ڈھونڈ لیتے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پا لیتے تھے۔ معزز دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل کی تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں مگر میری قوم کا معبود آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے جسے بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنی ہوئی ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوندہ کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 930 قبل مسیح تا 970 قبل مسیح اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعمیر انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترتیب اس طرح بنی گئی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبود یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و غلیظ تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیے کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کے اولاد میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کو۔ معزز ناظرین، وقت گزرتا رہا، اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک جانب تو عبادت کی کرتے تھے تو دوسری جانب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ معزز دوستو، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر تک بنائی گئی لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ معزز ناظرین، 582 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا، تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ معزز ناظرین، 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹتا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ معزز دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اس کے قوم کو اس طرح ملا کہ سن 935 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست پاس ہو گئی، جس کے بعد بابلی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا۔ معزز دوستو، مزید انفارمیٹو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔